جو اس کا حصہ نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو انکلوڈ کیا ہے کہ پیٹر جوبیک جو کہ ایک میوزیکالوجسٹ ہے، میں جو ہے وہ انڈیجنس میوزک کے اوپر اور جو جو انسٹرومنٹس ابھی یوز ہو رہے ہیں اور پہلے یوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ آپ سب کے خدمت میں آداب اور بہت شکریہ پھر موقع دینے کا۔ میں کوئی میوزیکالوجسٹ نہیں ہوں لیکن بس ایک میوزک پیشن ہے، تو اس فیلڈ میں کافی عرصے سے میں کام کر رہا ہوں۔ جیسے جب بھی آنکھ میں نے کھولی ہے اپنے گھر سے، میرے دادا ایک اچھا پلیئر تھا، رباب پلیئر تھا، اس کے بعد میرے والد مرحوم وہ رباب بجاتے تھے، ستار بجاتے تھے، تو اس طرح گھر میں ایک انوائرمنٹ ملی تو وہاں سے میں نے مجھ تک منتقل ہو گیا، لیکن اس کو ایز اے فارمل میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے۔ ہاں مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے سیکھا ہے لوگوں سے، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں میں۔ پچھلے کئی عرصے سے مختلف ہمارے جو لینگویج کمیونٹیز ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جتنا تھوڑی بہت ہمارے اندر اسکل تھے میوزک کمپوزیشن کے حوالے سے یا ارینجمنٹ کے حوالے سے، تو کنٹریبیوشن دی، جس میں شینا میں نے کام کیا ہے سلمان فارس کے ساتھ، پھر بلتی لینگویج میں نے کام کیا ہے کچھ سنگرز کے ساتھ، بروشسکی میں نے کام کیا ہے، کھوار کے سنگرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ پھر ابھی ریسنٹلی ہم ڈوماکی ایک ہماری بہت ایک انڈینجرڈ لینگویج ہے سینٹرل وہاں پہ ہنزا میں ہمارے کی چند زبانیں جو ہے بہت کم لوگ رہ گئے بولنے والے، تو ان کا ایک ہم 2 گانے ہم آگے لانے چاہ رہے ہیں، کیونکہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے جو جیسے ہم جیسے کمیونٹیز کا کیونکہ کوئی اسکرپٹ زبان کی کوئی اسکرپٹ یا رسم و خط نہیں ہے، اسپیشلی وقی کا اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ گانے جو فوک سانگز ہے یہ واحد ذریعہ رہ چکا ہے اور ابھی بھی ہے ہماری زبان کو ایک اس کی ڈاکومنٹیشن کا، کیونکہ ابھی بھی ہمارے وقی میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایسے ایسے گانے ہیں اور ان میں ایسے ایسے ووکیبلریز ہے جو کہ نئے نسل نہیں جانتے، تو یہ گانے بہت ہی ایک اچھا ذریعہ رہا ہے ہماری زبان کو ڈاکومنٹیشن کرنے میں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم کوئی ناول تو لکھتے نہیں ہیں، اور ایون ہمارے وہاں شاعری میں اس طرح کوئی اعلیٰ وہ علی قربان صاحب ابھی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے جنونلی کہ زبان کے کون سے ایسے انڈینجرڈ ورڈز یا ابھی کم بولتے ہیں وہ الفاظ، وہ ہم زبردستی جسٹ فار دا سیک آف لینگویج پروموشن ہم وہ مختلف گانوں میں گانے بنا کے اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں، تاکہ پھر جب وہ ترنم میں یا میوزک کے فارم میں جب ہم گائیں گے تو وہ نئی نسل میں وہ ایزیلی منتقل ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک بذات خود میوزک فوک میوزک یا انڈیجنس میوزک کی بات کی ایمان صدف نے بات کی انڈیجنس میوزک کے حوالے سے، تو میرا بھی تقریباً یہی رائے جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو فوک میوزک کو اگر میں وقی کی بات کروں یا سب کا ایک ہی تقریباً سچویشن ہے، ہمارے جو انڈیجنس میوزک کو کیا کیا خطرات درپیش ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے کلچرل پلیٹ فارمز تھے، کیونکہ میوزک تو ایک ریفلیکشن ہے آپ کی لیونگ سٹائل کا، یا اس دور میں دور حاضر میں جس طرح آپ رہتے ہیں اسی کی ریفلیکشن ہوتی ہے، آپ کی ایکسپریشن کس طرح ہوتا ہے اس کے مطابق اس طرح آپ کا میوزک ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں جس دور میں رہ رہا ہوں میرا جو مزاج ہے اس دور میں دور حاضر میں، تو میرا جو میوزیکل ایکسپریشن ہے وہ کسی 100 سال پہلے کا ہوگا، وہ اسی دور کا ریفلیکشن ہی ہوگا۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں جہاں پہ تبدیلی آئی معاشرے میں، چاہے وہ معاشی تبدیلی کہیں یا کلچرل جو تبدیلی آئی، اسی طرح میوزک بھی تبدیل ہوتا گیا۔ جیسا میں مثال آپ کو دوں کہ ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے، ابھی بہت کم رہ گیا ہے، کہ ہمارے خواتین پاسچرز پہ جاتے تھے لائف اسٹاک کے ساتھ، تو
ان کا ایک ٹریڈیشن ہوتے تھے کہ وہ آپس میں مل کے وہ گانے بناتے تھے. نونیک ایک بہت مشہور ہمارے گانے خواتین کے وہ اسپیشلی وہ بناتے ہیں. وہ آپس میں ایک سٹائل ہے, ایون وہ اس میں ایک کھیل بھی ہے. وہ بھی جیسے جیسے وہ مال مویشی کا یا جو پاسچرز کا وہ جو ٹریڈیشن ختم ہو گیا, ساتھ ہی وہ جونرا آف میوزک بھی ختم ہو گیا. اس میں اسٹرکچر ہے پامری ہاؤس کا, ادھر لوگ بیٹھتے تھے, ادھر لوگ بیٹھتے تھے, وہاں سے کچھ لوگ گاتے تھے, ان کے مقابلے میں یہ ان کو جواب دیتے تھے, وہ ان کو جواب دیتے تھے. ابھی کیا ہوتا ہے, شادی کے گھر میں ایک ساؤنڈ سسٹم لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, ساؤنڈ سسٹم میں آپ نے گانا بجایا, گاڑیوں میں اب صرف DWA کا گانا چلتا ہے. اس سے کیا ہوا, ہمارے سوسائٹیز میں, ہمارے معاشرے میں وہ ایک جو انڈیجنس جو لوگ آ کے گاتے تھے نا, وہ ڈسکریج ہو گیا. تو اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ایک طرح سے اس یہ ٹیکنالوجی نے. تو اس کا میں خود بھی اس میں قصوروار بھی ہوں, لیکن اس کا وے آؤٹ ہم کس طرح نکالیں, اس کو مزید کس طرح ریوائو کریں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو میوزیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے. ہمارے جو پلیٹ فارمس تھے پہلے, وہ لائیو انسٹرومنٹس بجاتے تھے, رباب بجاتے تھے, چردہ بجاتے تھے, ستار بجاتے تھے, ریجیکٹ بجاتے تھے. اب یہ ہوا کہ جو ساؤنڈ سسٹم آ گیا, تو ساؤنڈ سسٹم آ گیا, اب جو